تو قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر یہ ریاست کا دین بن جائے تو پوری ریاست کی اصلاح ہو جاتی ہے، پوری ریاست کی اور پوری اسٹیٹ کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسلامی ریاست کے بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اسلامی ریاستیں جہاں کہیں بھی وجود میں آئی ہیں، جیسے یہ آپ کا پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اور اس اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست یا دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی اسٹیٹس اور اسلامک ریاستیں وجود میں آتی ہیں یا آئی ہیں، ان کے بڑے بڑے مقاصد دو بیان کیے جاتے ہیں جو موٹے ہیں۔ پہلا مقصد انسان کے تعلق عبودیت، تعلق بندگی کا معبود حقیقی سے قائم کرنا، پہلی ذمہ داری، پہلا مقصد کہ انسان کا تعلق کہاں قائم کرنا؟ کون سا تعلق؟ تعلق عبودیت، تعلق بندگی، یعنی انسان کے دماغ کا قبلہ بھی ایک بن جائے اور اس کے دل کا قبلہ بھی ایک بن جائے۔ جی، دماغ کا قبلہ بھی ایک۔ اس وقت مغرب کے دماغوں کا قبلہ الگ ہے، مشرق کے دلوں کا قبلہ الگ ہے، اس لیے مغربی اور مشرقی تضادات ہیں۔ تو جب مغرب جب دل کے قبلے کو درست کر لے گا اور مشرق جب دماغوں کے قبلے کو درست کر جائے گا تو یہ دنیا امن اور سلامتی اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو اسلامی مقاصد، اسلام کے جو انسانی مقاصد ہیں، ان کے تعلق میں پہلا تعلق کون سا ہے؟ اللہ سے تعلق بندگی قائم کرنا، تعلق عبودیت، اور معبود حقیقی سے جب تعلق قائم ہو جائیں، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اسلام جو پہلا زور دیتا ہے وہ اسے انسان کو عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی اسلامی مقاصد میں سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ وہ تعلق کس ذریعہ سے قائم ہو جائے؟ بندگی کے ذریعہ سے، عبودیت کے ذریعہ سے، اور اللہ معبود برحق اور احد بن جائے، احد کا تصور قائم ہو جائے۔ اور پھر یہ تعلق کس چیز سے قائم ہوگا؟ تعلق اس چیز سے تعلق قائم ہوگا اس کو کہتے ہیں عبادت، اور عبادت کی ترغیب، اسلام عبادات کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور پھر یہ عبادت کی ترغیب کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ عبادت کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ انسان طاعت کا اور تعمیل کا عادی بن جائے، انسان کے اندر طاعت اور تعمیل کی عادت بن جائے، وہ اوبیڈینٹ ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، مگر فرما برداری کا مرکز صرف ایک رکھے، اور اس فرما برداری کے مرکز کی جدھر جدھر رضا ہو ادھر ادھر ڈھلتا چلا جائے، جدھر جدھر رضا ہو ادھر ادھر۔ پھر وہ جس کو کہے کہ یہ میرا ہو گیا ہے، تو جس طرح میرا ہے اسی طرح اس کا بھی بن جاؤ، کیونکہ جس طرح وہ آسمانوں میں ندا دیتا ہے، جب اللہ کسی اپنے بندے یعنی بندگی کے ذریعہ سے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے اور عبادت اس کا وتیرہ بن جائے، عبادت اس کا عمل بن جائے، اور عبادت کے ساتھ اس کے اندر اطاعت اور تعمیل کی خوبی پیدا ہو جائے، اس سے وہ نور نکلتا ہے جو نور الہ میں شامل ہوتا ہے، نور حق میں شامل ہوتا ہے۔ خدا کے ہاں جب یہ تمہاری بندگی کا نور جو ہی پہنچا پروردگار عالم تک، جب ہی یہ نور پہنچا، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم متوجہ ہو جاتا ہے، اور متوجہ ہو کر آسمانی طاقتوں میں سے سب سے بڑی طاقت جبریل امین کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ آسمانی طاقتوں میں سے سب سے بڑی طاقت جبریل امین کو پروردگار پھر اپنی طرف بلاتے ہیں، اور آپ بلا کے فرماتے ہیں
اے جبریل وہ اس فلاں ملک میں فلاں محلے میں فلاں بندے کا تعلق غلامی مجھ سے قائم ہو گیا ہے، اس کا تعلق بندگی مجھ سے قائم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے طرف سے نکلی ہوئی اخلاص کی لہریں مجھ تک پہنچنے لگ گئی ہے۔ اس کی رات کو سحری کے وقت اٹھ کر مجھے پکارنے اور آنسو بہانے کی جو انرجی ہے وہ مجھ تک پہنچنے لگ گئی ہے، وہ میرے عرش کو جھنجھوڑنے لگ گئی ہے، وہ میرے عرش کو ہلانے لگ گئی ہے، اس کی آہیں بلند ہونے لگی ہیں، اس کے آنسو گرنے لگے ہیں، اس کا بدن تھرانے لگا ہے خوف الہی سے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے لگے ہیں، اس نے اپنی دولت کو غریبوں مسکینوں اور گھر کا گھر تقسیم کر دیا ہے میری خاطر، اس نے بیواؤں یتیموں کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں میری خاطر، وہ ہر بیمار کی بیمار پرسی کو میری بیمار پرسی سمجھ کر جانے لگا ہے، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لہذا آج جبریل تو بھی اس کی محبت میں میرے ساتھ شریک ہو جا، تو بھی اس کی محبت میں میرے ساتھ شریک ہو جا، ہم مل کے دونوں اس سے محبت کرتے ہیں، ہم مل کے دونوں اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر مل کے اللہ اور جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کون؟ وہ بندہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو۔ اقبال نے کتنے 4 چوٹی کے لوگ چنے، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، ان میں سے کوئی عقل کا امام ہے، کوئی قلب کا امام ہے، کوئی روح کا امام ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ فرمایا پروردگار عالم کہ ان میں سے یہ لوگ میرے ہو گئے ہیں، لہذا تو ان کو اپنا بنا لے۔ اب اللہ جبریل کو بنا کے آسمانی طاقتوں میں سے جو سب سے بڑی طاقت اس کو بھیجتا ہے، اور بھیج کے انتظار کرتا ہے کہ جبریل کو بھی اس سے محبت پیدا ہو گئی، جبریل کو بھی اس سے محبت پیدا، جبھی جبریل آپ کی عقلی اور قلبی دونوں طاقتوں کا مرکز ہے، اس کو بھی جب بندے سے محبت ہو گئی تو اس کی لہریں انسانی دماغ اور انسانی دل میں اترنے لگتی ہیں۔ انسانی دماغ میں جب جبریلی ملکی لہریں اترنا شروع ہوتی ہیں، انسانی تخیلات نفسانیت سے ملکیت میں بدل جاتے ہیں، نفسانیت سے ملکیت میں بدل جاتے ہیں، اور جب اس کے دل کی اس کی لہریں انسانی دل میں اترنے لگتی ہیں تو جہالت سے نور میں بدل جاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل اب اعلان کر دو، آسمان میں ایک فرشتہ بھی نہ رہے جو میرے اس بندے سے پیار نہ کرے، مجھے کوئی وہ فرشتہ اپنی تخلیق مخلوق میں اچھا نہیں لگے گا کہ جو میں جس بندے سے پیار کروں اس سے جب تک وہ پیار نہ کرے۔ دیکھیے پروردگار عالم، جبریل کے ذریعے منادی کر دی جاتی ہے کہ جبریل اس بندے سے محبت ہو گئی، مجھے بھی، تو بھی، سارے آسمانی فرشتے، پھر جبریل امین زمینی ملائکہ کو بھی حکم دیتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر جبریل انسانوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثم یوزع لہ القبول، پھر وہ اگر لاہور میں بیٹھا ہوا ہو تو ہر شخص داتا گنج بخش علی حجویری کو جان رہا ہے، اگر وہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہو تو ہر شخص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو جانتا ہوتا ہے، پھر وہ اگر اجمیر میں ریگستان میں بیٹھا ہوا ہو ہر شخص معین الدین اجمیری کو جانے گا، ہر شخص نظام الدین اولیاء کو جانے گا، ہر شخص مولانا روم کو جانے گا، ہر شخص اقبال کو جانے گا۔ کیوں؟ کہ یہ مقبولیت اوپر سے اتر آئی ہے، یہ مقبولیت اوپر سے ان کی ایڈورٹائزمنٹ زمین کے کسی ایڈورٹائزر کسی کمپنی نے نہیں کی،
ان کا کوئی ایڈ کسی ٹی وی پہ نہیں آیا، ان کا کوئی ایڈ کسی اشتہار پہ نہیں آیا،